بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہر ایک کی نفسیات یا کمزوریوں کے حساب سے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کھیل کھیلا گیا ہو، لیکن حقیقت اس کی نظر سے اوجھل ہی رہی ہو۔ اس کے علاوہ نچلی سطح پر تو ہمارے ہاں بہت ہی سستے داموں بک جانے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں، جو دولت کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں تو اس بات سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کس دشمن کے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ درست ہے، نفیس صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہمارے ہاتھ لگے ہیں جنہوں نے صرف 10,000 یا 20,000 روپے کے عوض کسی پرہجوم مقام پر بم رکھ دیا، اور وہ ہمارے ہی پاکستانی بھائی تھے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی دانست میں بڑے نیک مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سیاسی پارٹیوں تک میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم کہاں کہاں تطہیر کریں، جہاں ہاتھ لگاتے ہیں وہیں چیخو پکار ہونے لگتی ہے۔ بہرحال اگر آپ میری تھیوری کو درست تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ریڈ ڈاٹ کا وجود ہے، اور وہ بہت ہی دور رس مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس کو تسلیم کرنے میں ہار نہیں۔ نفیس صاحب بولے، دنیا میں ہر چیز کا امکان موجود رہتا ہے، اور میری گناہ گار آنکھوں نے تو اس دنیا میں ایسے ایسے ہولناک اور ناقابل یقین تماشے دیکھے ہیں کہ اب ہر بات پر یقین کر لینے کو دل چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لیکن ہم دل کے کہنے پر نہیں چلتے، ہم پریکٹیکل لوگ ہیں۔ جب تک کوئی شہادت، کوئی نشانی سامنے نہ آ جائے، آنکھیں بند کر کے کسی راستے پر نہیں چلتے۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا، تبھی ہمارے ہاں انسانوں کو ظلم و بربریت کے چنگل سے چھڑانے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے۔ پہلے تو کوئی موقع پر پہنچنے والا نہیں ہوتا، خدا خدا کر کے کوئی واویلا بعد از مرگ کرنے کے لیے آتا ہے، تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے اپنے تقاضے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انصاف بیچارہ راستے میں ہی کہیں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ نشانی، وہ شہادت، یہ گواہ، وہ ثبوت، سب کچھ جمع کیجیے۔ اس کے بعد انتظار کیجیے کہ ہمارے نظام کی بھول بھلائیوں میں سے کچھ برآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ منیر نیازی نے وہ نظم شاید آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے کہی ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے وہ ضرب المثل بھی شدت سے یاد آتی ہے، وہی مرغ کی ایک ٹانگ والی۔ نفیس صاحب کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں نہیں ابھریں۔ وہ ملائمت سے بولے، کسی وجہ سے ہم نے آپ کو سب کچھ بولنے کی آزادی دے رکھی ہے مسٹر چودھری۔ کوئی وقت آئے گا کہ آپ ہماری اور ہمارے طریقہ کار کی افادیت کے قائل ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ وہ وقت جلد از جلد آئے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت کے انتظار میں کہیں میں دنیا سے ہی نہ گزر جاؤں۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ میرا خیال ہے اب کوئی ایسی بات نہیں رہی جس پر تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے، بلکہ جن باتوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے میری نظر میں تو وہ بھی کچھ ایسی ضروری نہیں تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی مجھے ایسے سنگین مسائل پر ایسی بے نتیجہ میٹنگز میں بھی شرکت کرنا پڑے گی۔ یہ صرف آپ کا خیال ہے؟ نفیس صاحب گہری سنجیدگی سے بولے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ہماری نظر میں یہ میٹنگز کتنی اہم اور کتنی نتیجہ خیز ہیں۔ یہ صرف ہمیں ہی معلوم ہے کہ ان میٹنگ سے ہم کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک طرف ریڈ ڈاٹ ایک معمہ ہے، دوسری طرف آپ بھی کسی معمے سے کم نہیں۔ سنگین معاملات کی طرف آپ کوئی خاص توجہ دیتے دکھائی نہیں دیتے۔ بے نتیجہ اور خوش قسم کی میٹنگز آپ کو بہت اہم اور مفید معلوم ہوتی ہیں۔ اہم میٹنگز کے نتائج بعض اوقات فوری طور پر نظر نہیں آتے، اور خشک تو وہ ہوتی ہی ہیں۔ ظاہر ہے اب ایسی میٹنگز میں کسی گلوکارہ کو بلوا کر اس کا گانا تو نہیں سنا جا سکتا، اور نہ ہی درمیان میں وقفہ کر کے کسی ڈسکو ڈانسر کا ڈانس دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ میٹنگ سے بھی زیادہ خشک لہجے میں بولے، میرا مطلب یہ نہیں تھا ان خشک میٹنگز میں کسی گلوکارہ کے نغمے یا ڈسکو ڈانسر کے ڈانس سے رنگینی پیدا کی جائے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری دونوں میٹنگز میں کوئی سنسنی خیز فیصلہ نہیں ہو سکا جس سے رگوں پہ میں کوئی ہیجان پیدا ہوتا، امید کی کوئی کرن نظر آتی، کوئی انقلاب جنم لیتا دکھائی دیتا۔ میں نے کہا، نفیس صاحب کے ہونٹوں پر مربیانہ سی مسکراہٹ کی جھلک نظر آئی۔ وہ بہت ناپ تول کر
مسکراتے تھے۔ قدرے مشفقانہ انداز میں بولے، یہ فلمی قسم کے بدماشوں یا فلمی CID والوں کی میٹنگ نہیں ہوتی چودھری صاحب، یہ ملک کے چند نہایت اہم اور نہایت سنجیدہ لوگوں کی میٹنگ تھی۔ باقی رہی سنسنی خیزی، ہیجان خیزی اور انقلاب وغیرہ تو مجھے یقین ہے یہ چیزیں آپ کی زندگی میں وافر مقدار میں آتی رہی ہیں اور امید ہے آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ کچھ دیر ہم جیسے خشک لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیا کریں اور زیادہ مایوس نہ ہوا کریں، آگے چل کر شاید آپ کو بہت فائدہ ہو۔ وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آگے چل کر تو جو فائدہ یا نقصان ہوگا وہ بعد کی بات ہے، میں تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو فی الحال میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ میرے قریب آ چکے تھے، میرا کندھا تھپکتے ہوئے بولے، ڈونٹ وری مسٹر چودھری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ تقریباً سپاٹ ہی تھا اور ان کی آنکھوں میں خلوص یا اپنائیت کا کوئی سلاب نہیں آیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود میں حیران تھا ان سے میری شناسائی کو۔ جتنے بھی دن گزر چکے تھے ان کے دوران نفیس صاحب کی طرف سے محبت اور قربت کا یہ پہلا مظاہرہ تھا، چاہے کتنا ہی معمولی تھا، لیکن ان جیسے آدمی کی طرف سے یہ بھی غنیمت تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتھر میں جھونک لگ رہی تھی۔ باہر آ کر ہم ایک بار پھر پہلے ہی کی طرح برآمدے میں رکے۔ ہمارے سامنے گویا وہی پہلے جیسا منظر تھا۔ اب ایک دوسری گاڑی مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مرسیڈیز نہیں تھی، لیکن اس کی کھڑکیوں پر بھی پردے پڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ ابھی دھماکے کے نشانات کئی جگہ ثبت تھے۔ ڈرائیور نے اگنیشن میں چابی گمائی تو لاشعوری طور پر ایک لمحے کے لیے میرے اعصاب تان کر رہ گئے اور جبڑے سختی سے بینچ گئے، لیکن ظاہر ہے تاریخ اتنی جلدی اپنے آپ کو نہیں دہراتی، بلکہ اتنی جلدی کوئی واقعہ تاریخ بنتا ہی نہیں، اس لیے خیریت ہی رہی۔ کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوا بلکہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نفیس صاحب ان کے ساتھ باہر آنے والے دیگر دو افراد سے ہاتھ ملا کر گاڑی کی طرف بڑھا تو سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہوئے مضبوط جسم کے دو سانولے سے جوان میرے ساتھ ہو لیے۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے دائیں بائیں میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا انداز مشینی سا تھا، انہوں نے نظر اٹھا کر میری صورت تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گاڑی روانہ ہو گئی، اس میں بھی درمیان میں پردہ موجود تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں ڈرائیور کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی یہ جان سکتا تھا کہ گاڑی کن راستوں سے گزر رہی تھی۔ چند منٹ کے سفر کے بعد میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے نوجوان نے اچانک گھوم کر پیچھے پردے میں ذرا سی جھرری بنا کر آنکھ لگا کر باہر دیکھا، پھر سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر سیاہ رنگ کی ایک سب مشین گن نکال لی۔ میرے بائیں طرف بیٹھا ہوا نوجوان بھی یکدم چیتے کی طرح چکنا ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، تاہم ان کے انداز نے مجھے بھی مسترد کر دیا۔ کیا ہمارا تعاقب ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا گویا فیصلہ کر رہے ہوں کہ کون جواب دے۔ پھر دائیں طرف والا مبہم سے لہجے میں بولا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر اس نے آواز بلند ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی ایک طرف روک دو۔ چند سیکنڈ کے بعد گاڑی رک گئی۔ وہ سب مشین گن ہاتھوں میں لیے پردے سے آنکھ لگائے بیٹھا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے کسی گاڑی کے قریب سے گزرنے کی مدھم سی آواز سنی۔ اس دوران دوسرے نوجوان کے ہاتھوں میں بھی سب مشین گن آ چکی تھی۔ کچھ دیر ہم تینوں ہی گویا سانس تک روک کے بیٹھے رہے۔ آخرکار دائیں طرف والے نے گہری سانس لے کر پردے سے آنکھ ہٹا لی اور ڈرائیور کو حکم دیا، ٹھیک ہے گاڑی چلاؤ۔ میں نے اس دوران کسی پردے سے جھانکنے یا اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو نہایت مبہم سا اشارہ کیا۔ دونوں نے گنیں واپس سیٹ کے نیچے رکھ دیں۔ دائیں طرف والے نوجوان کی پیشانی پر شکنیں تھیں جیسے وہ کسی الجھن میں ہو۔ ایک مرتبہ اس نے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈسپلن اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن آخرکار وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ ہچکچاہٹ آمیز سے لہجے میں اس نے کہا، کچھ عجیب سا ہی آدمی تھا وہ، دور سے تو تقریباً بندر ہی معلوم ہو رہا تھا، درمیانے قد کاٹ کے انسان جتنا بندر۔ کون؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہی جس پر مجھے شبہ ہوا تھا، وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے اسے اینن کی خاص نشانیاں بتاتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اس طرح کا آدمی تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میں گہری متاسفانہ سی سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ہمارا ہی تعاقب کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، ڈرائیور سے کہو اس کا پیچھا کرے۔ وہ گاڑی تو غائب ہو چکی ہے جناب، ڈرائیور کی طرف سے
جواب آیا۔ میں نے شکست خوردہ سے انداز میں سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا لیا۔ اینن اسلام آباد پہنچا ہوا تھا، کوئی جگہ ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، کوئی سرگرمی ان سے مخفی نہیں تھی، گویا کسی بھی بات کو خفیہ رکھنے کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کون تھا وہ؟ دائیں طرف والے نوجوان نے تشویش زدہ ہوئے بغیر پوچھا۔ اب پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے ہلکی سی تلخی سے کہا، کاش آپ لوگوں کو گاڑی میں یہ باری باری پردے لٹکانے کا شوق نہ ہوتا، میں بھی بر وقت دیکھ لیتا کہ کون پیچھے آ رہا ہے۔ اسے قابو میں کرنا شاید آج کی بیہودہ کانفرنس سے زیادہ اہم اور فائدہ مند ثابت ہوتا۔ سب کچھ بیکار رہا، خواہ مخواہ 2 جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس بندرنما انسان نے ہمارا تعاقب جاری تو نہیں رکھا، بلکہ اس نے تو آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ دائیں طرف والے نوجوان نے گویا دلیل پیش کی۔ چلو ٹھیک ہے، تم یہی سمجھ کر آرام سے بیٹھو، میں نے گویا بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اب کچھ کہنے نہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سانپ تو نکل گیا، اب لکیر پیٹنے سے کیا حاصل؟ اسے غالباً جو کرنا تھا کر گیا اور اپنی موجودگی کی اطلاع بھی دے گیا۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی میں بوجھل سکوت رہا، صرف انجن کی سرسراہٹ ابھرتی رہی۔ پھر میں نے پوچھا، ہم جہاں سے آ رہے ہیں کیا یہ تم لوگوں کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ کس حد تک خفیہ یا محفوظ ٹھکانہ تھا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ خیر، میں بھی احمق ہوں جو تم سے اس قسم کے سوالات کر رہا ہوں، وہ جتنا خفیہ اور جتنا محفوظ تھا وہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، میں نے جل کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند منٹ بعد گاڑی اسلام آباد ہوٹل کے ڈرائیو وے میں جا رکی اور میں اتر گیا۔ ان دونوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا ارد گرد دیکھتا رہا۔ مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی ستون کی اوٹ سے اینن برآمد ہوگا اور اپنا لوہے کے پنجے جیسا ہاتھ مسافے کے لیے بے پرواہی سے میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنے مخصوص سرسری انداز میں کہے گا، اور سناؤ چودھری ڈیئر، کیا حال چال ہیں؟ یہ کیا میٹنگوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو؟ ان سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ جا کر آرام سے اپنے انجام کا انتظار کرو۔ لیکن غنیمت رہا کہ کسی طرف سے بھی اینن نمودار نہیں ہوا۔ میری واپسی کی فلائٹ رات کی تھی، میرے پاس کم از کم 5 گھنٹے فاضل تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میں کس طرح گزاروں۔ ہوٹل کے کمرے میں میرا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے اسلام آباد آفس چلا گیا، وہاں کچھ دیر میں نے کچھ کاروباری معاملات نپٹائے، پھر گاڑی لے کر یوں ہی آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ذہن میں یوں ہی ایک امید سی تھی، موہوم سا ایک خیال تھا کہ شاید کوئی میرا تعاقب کرے، شاید کہیں اینن کی کوئی جھلک نظر آئے، شاید وہ ابھی اسلام آباد میں ہی موجود ہو، لیکن میری یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ میں دیر تک سڑکوں پر بھٹکتا رہا، لیکن کسی نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، کوئی گاڑی میرے تعاقب میں نہیں آئی۔ سڑکوں پر عجیب ویرانی سی تھی، درخت خزاں رسیدہ سے لگ رہے تھے۔ اسلام آباد کی فضا کسی حد تک خزاں رسیدہ تو مجھے اکثر ہی لگتی تھی، لیکن آج بے کیفی و اداسی کچھ زیادہ تھی۔ شاید یہ میرے اندر کا موسم تھا، خزاں میرے اندر پنجے گاڑ رہی تھی۔ ایک اجنبی سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے سر جھٹکا اور اپنے آپ کو سمجھایا، برخوردار چودھری، اب اتنے بھی دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں، حالات اتنے بھی خراب نہیں، تم تو صرف اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ زندہ ہو، تندرست ہو اور اس خوبصورت صاف ستھری فضا میں سانس لے رہے ہو، جبکہ تمہیں تو دوسری ان گنت نعمتیں بھی حاصل ہیں۔ دنیا میں لاکھوں انسان نہ جانے کیسے کیسے ہولناک مصائب کا شکار ہیں، مگر مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے، اچھے مستقبل کی آس میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب بھی افسردگی اور اداسی مجھ پر غلبہ پانے لگتی تھی، میں اپنے آپ کو یہ لیکچر دیا کرتا تھا، میں خود ہی اپنا بزرگ تھا اور خود ہی اپنا برخوردار۔ میں جب بھی کبھی اپنے سے کہیں بدتر حالات کے شکار لوگوں کا تصور کرتا تھا تو اپنے حالات پر اطمینان ہونے لگتا تھا، قنوطیت دور ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو سمجھانے بجانے سے ذہن ذرا ہلکا ہوا تو میں نے اپنے بے کیفی مزید کم کرنے کے لیے گاڑی کے کیسٹ پلیئر میں ایک کیسٹ لگا دی۔ وہ گاڑی میرے اسلام آباد آفس کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کی تھی۔ وہ تقریباً 55 کی عمر کے تھے، لیکن نہایت زندہ دل تھے۔ میں نے کیسٹ لگائی تو ان کے ذوق کا بھی اندازہ ہو گیا۔
وہ نئی نسل کی ایک نہایت بے تکلف امریکی گلوکارہ کا نغمہ تھا، جس کے بول بھی خاصے لرزہ خیز تھے اور گانے کا انداز بھی ہوشربا تھا۔ میں نے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر صاحب کو کبھی اداس یا دل شکستہ نہیں دیکھا۔ وہ ایک بہترین کاروباری منتظم بھی تھے اور اس عمر میں بھی نہایت مستعد، نہایت چاقو چوبند تھے۔ میں نے اپنے آپ کو دل میں ان کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، اگر وہ اس عمر میں اپنی تمام تر ذمہ داریوں اور زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ اتنے چاقو چوبند اور اتنے خوش رہ سکتے ہیں، اس قسم کے گانے سن سکتے ہیں، تو مجھے اس عمر میں اس طرح منہ لٹکا کر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ زندگی اب بھی اسی طرح رواں دواں ہے جیسے پہلے تھی، کوئی ایسا خاص فرق تو نہیں پڑا۔ میں اپنے خیالات میں الجھ کر اسلام آباد سے دور نکل آیا تھا۔ دھوپ ڈل رہی تھی، سڑک بالکل ویران تھی۔ میں گاڑی واپس موڑنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ آگے کافی فاصلے پر سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی زور زور سے ہاتھ ہلاتا دکھائی دیا، جیسے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ اس سے ذرا آگے سڑک دائیں طرف مڑ رہی تھی۔ میں نے گاڑی موڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ذرا آگے پہنچتے ہی مجھے موڑ پر نشیب میں چھوٹی سی ایک گاڑی الٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کے قریب ہی کوئی ایک پتھر پر سر ٹکائے لیٹا ہوا تھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ پتھر پر پھیلے ہوئے اس کے بھورے بال ڈوبتے سورج کی چاندنی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ کوئی جوڑا تھا جن کی گاڑی کو حادثہ پیش آ چکا تھا۔ مجھے اچھا محسوس نہ ہوا کہ انہیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی کوئی مدد کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ وہ 20-22 کی عمر کا ایک دراز قد اور خوبرو نوجوان تھا۔ حلیہ ایسا ہی تھا جیسا عموماً کافی خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نئی نسل کے نمائندوں کا ہوتا ہے۔ لمبے لمبے بال، ڈیلی ڈالی بوری جیسی شرٹ اور اڑی اڑی سی رنگت کی وہ جیند جیسے امریکہ میں چرواہے اپنی غربت، مجبوری اور ضرورت کے تحت پہنتے ہیں، لیکن ہمارے کروڑ پتیوں کے بچے فیشن کے طور پر بے رضا و رغبت بلکہ فخر سے پہنتے ہیں، خواہ گرمی کے مارے ٹانگوں میں آبلے پڑ جائیں۔ لڑکے کے گلے میں سونے کا لاکٹ اور ہاتھ میں سونے کی چین دور ہی سے چمک رہی تھی۔ پیروں میں پھولے پھولے سے جوگرز تھے۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ تقریباً اچھل رہا تھا۔ مجھے گاڑی روکتے دیکھ کر وہ دوڑ کر قریب آیا۔ وہ گورا چٹا پاکستانی ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن امریکی لہجے میں انگریزی میں بولا، سر ایک ٹرک والا ہماری گاڑی کو سائیڈ مار گیا ہے، میری کزن کے سر میں چوٹ آئی ہے، پلیز اسے ہسپتال پہنچانے میں میری مدد کریں۔ ضرور ضرور۔ میں نے گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولا، لیکن وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس بس آپ زحمت نہ کریں، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ کی یہی مہربانی کافی ہے کہ آپ رک گئے، میں خود اینی کو اٹھا لاتا ہوں۔ اس کے کپڑے مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، اس کی کزن بھی مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی، وہ بھی جینز اور ڈھیلے ڈالے سفید پول اوور میں تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی اونچے طبقے کے لڑکے بھی گرل فرینڈ کو گرل فرینڈ نہیں کہتے تھے، عموماً کزن کہتے تھے۔ ہمارے ہاں جب کوئی لڑکا اپنی ساتھی لڑکی کو کزن کہہ کر متعارف کراتا ہے تو بہت کم یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس کی کزن ہو۔ بہرحال مجھے ان کے رشتے ناتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری نظر میں وہ محض انسان تھے جنہیں اس وقت مدد کی ضرورت تھی۔ لڑکا لپک کر گیا اور میری طرف پشت کر کے اپنی کزن کو بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ اسے اٹھانے کی کوشش میں وہ اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ دیکھنے میں وہ ایک تنومند اور ورزشی جسم کا لڑکا تھا، لیکن بعض نوجوانوں کی جان بس نمائشی ہی ہوتی ہے۔ لڑکی مختصر وجود تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ لڑکے کو نصیب سے اسے اٹھا کر چند قدم لانے میں دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے بمشکل لڑکی کو پچھلی سیٹ پر تقریباً پھینک ہی دیا اور خود بھی وہیں گھس کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کا سر اس نے گود میں رکھ لیا۔ اس کے بال اور پیشانی کا کچھ حصہ خون میں لتھڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن چہرے کا بیشتر حصہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر لمبے سفید دستانے تھے، شاید ڈرائیونگ وہی کر رہی تھی۔ بعض لڑکیاں ڈرائیونگ کرتے وقت دستانے ضرور پہنتی ہیں۔ میں نے زیادہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ نہیں لیا، مبادا اس کا کزن میری گہری نظر کا مطلب کچھ اور ہی سمجھے، برا مان جائے۔ میں نے گاڑی واپسی کے لیے موڑ لی۔ لڑکے نے اطمینان کی گہری سانس لی، لیکن وہ اتنا مطمئن نہیں تھا جتنا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ابھی گاڑی نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ عقب سے ایک سخت سی چیز میری گدی پر آن ٹکی اور لڑکے نے قطعی بدلی ہوئی آواز میں کہا، گاڑی اسی طرف واپس موڑ لو جس طرف تم پہلے جا رہے تھے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، لڑکے کے ہاتھوں میں مجھے ایک چھوٹے سے پستول کی جھلک نظر آئی۔ اس کے تاثرات بھی یکسر بدل چکے تھے اور تاثرات بدلنے سے گویا چہرہ ہی بدل گیا تھا۔ اب وہ کسی آسودہ حال گرانے کا ایک ایسا نوجوان ہرگز دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اچانک کسی پریشانی یا حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک اچھا خاصا خرانٹ قسم کا قاتل یا ڈاکو دکھائی دے رہا تھا۔ چہروں پر اتنی زبردست تبدیلی آتے میں نے کم ہی دیکھی تھی۔ بری بات ہے برخوردار، میں نے پچکارنے کے سے انداز میں شفقت سے کہا، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، کچھ پیسے ویسے چاہیے تو یوں ہی مانگ لو، خنجر پستول وغیرہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں گاڑی واپس موڑو۔ اس کا لہجہ زیادہ غضبناک ہو گیا اور اس نے میری گدی پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ تمہارے طبقے کے بعد لڑکے ایڈونچر کے شوق میں بھی لوٹ مار وغیرہ کرتے ہیں، کیا تم بھی انہی میں سے ایک ہو؟ میں نے عقب نما آئینے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملائمت سے پوچھا، ساتھ ہی میں نے گاڑی موڑنے کی بجائے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ طبقے اور ایڈونچر کی ایسی تیسی، تم سوال جواب بند کرو اور گاڑی موڑو۔ اس نے گویا پستول کا دستہ میرے سر پر رسید کرنے کے لیے ہاتھ اونچا کیا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ میں جھکائی دے کر اس کے وار سے بچنے کے لیے تیار تھا، مگر اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔